اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ۔ اے اللہ تو مجھے جو سکھائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ علم دنیا کی سب سے بڑی دولت، کہ اس دولت کو عطا کرنے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی ہی سے کر دیا تھا، جب فرما دیا تھا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ سکھایا جا رہا ہے جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، اور یہ وہی علیم و خبیر ہستی کی ذات ہے جو ہمیں اس دنیا کی راہوں میں چلنا سکھاتی ہے، اپنے پاک کلام کے تعلیمات کے ذریعے اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے ذریعے۔ لیکن ہم اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ کے کتاب ہمیں کیا سکھا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ کیونکہ ہمیں دنیا کے اور علوم جو ہیں ان کو سیکھنے سے فرصت ملے تو اس طرف بھی دھیان کریں، جو کہ سب سے افضل علم ہے اس سے ہم بے خبر ہی رہ جاتے ہیں، چاہے دنیا کے کتنے بھی علوم ہم نے حاصل کیے ہوں۔ لیکن علم خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، یعنی دین اسلام کا علم علم ہی ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بھی شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دے۔ ابھی ہم نے نفع دینے والا علم کا ذکر کیا، تو علم تبھی نفع دے سکتا ہے جب وہ عمل میں ڈھلے، اور پھر وہ عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ پسند آئے گا تو قیامت کے دن ہمارا وہ عمل اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنے گا۔ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی موقع ملے
انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق عطا کی کہ ہم مزید اپنے علم میں اللہ کی توفیق سے اضافہ کر سکیں، تو توجہ اس جانب مبذول ہوئی کہ قرآن پاک تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وحی خفی، قرآن کیا ہے؟ وحی جلی یا وحی مطلوع، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن وحی غیر مطلوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جن کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن ان کی حیثیت وحی خفی کی ہے، اور یہ وحی جلی اور وحی خفی جو دونوں ہیں، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ اگر قرآن کو ہم سمجھیں کہ وہ کسی چیز کا جسم ہے تو حدیث اس کی روح ہے۔ لہٰذا دین کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں ہی یعنی قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم صحیح احادیث کا جو مجموعہ جس کا نام کہ ریاض الصالحین ہے، جس سے مختصر تعارف میں پہلے کرا چکی ہوں، یہ ریاض الصالحین جو ہے یہ ہم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کی ہوئی ہے اور انتہائی خوبصورت کتاب ہے اپنے نام کی طرح، کہ یہ ریاض الصالحین ہے، یہ نیک لوگوں کے باغات ہیں جن کی ہم سیر کرنے گویا کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے علم کے باغوں میں جایا کرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ وہ کون سے باغ ہیں اللہ کے؟ یہ علم کے باغ ہیں، جس میں سے آپ کچھ چر چگنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان باغوں سے ہم اس کے باغ کے پھلوں سے پھولوں سے انشاءاللہ ہم بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، دیکھیے حدیث کی حیثیت جو ہو ایسے ہی ہے جیسے کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے، تو کلمہ طیبہ جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب ہم پڑھتے ہیں یا مسلمان ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں صرف اللہ ہی کا ذکر نہیں، اللہ ہی پر ایمان نہیں لانا ہوتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ صرف پڑھ کے چھوڑ دیں، بلکہ محمد رسول اللہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے اس کا بھی ہم اس کلمے میں دعویٰ کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کہ ہم اس کلمے کے ذریعے ایمان لائے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی سے بھی تعلق اختیار کرتے ہیں، کسی سے بھی کوئی تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے مرتبہ اور مقام کو پہلے سمجھتے ہیں تاکہ آئندہ ان تعلقات کو نبھانے کے لیے ہمیں آسانی ہو سکے۔ آپ کے مرتبہ اور مقام کا کیا کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کہ ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا، ان کا آوازہ بلند کر دیا، ان کا ذکر بلند کر دیا۔ پوری کائنات کے اندر ان کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ ساری زمین کے اندر اور واللہ عالم کہ پوری کائنات کے اندر بھی ایسا ہی یقیناً ہوتا ہوگا کہ یہ زمین جو ہے یہ کائنات کے بھی مرکز میں واقع ہے، اور کائنات اور زمین کے مرکز میں اللہ کا گھر واقع ہے۔ یہی خانہ کعبہ جو زمین پر ہے، اسی کی بلندیوں میں آسمان کے اوپر عین اس کے اوپر بیت المعمور ہے، جو آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ اور اگر اس کو مرکز سمجھ لیا جائے بیت المعمور کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو مکہ کے معظمہ کے اندر اللہ نے ہمیں اپنا گھر بتایا ہوا ہے، تو پھر پوری نہ صرف پوری دنیا کے لوگ اسی کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا اس کا مطاف ہے جو آپ کو خانہ کعبہ کے گرد نظر آتا ہے۔ عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسی مطاف کا دائرہ پھیلاتے چلے جائیں تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کے لیے یہ خانہ کعبہ مرکز ٹھہرتا ہے۔ اور پوری دنیا کے لوگ آپ دیکھتے ہیں، ہاں وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، وہ جہاں بھی ہیں، اگر ہم مغرب کی طرف ہمارے کعبہ ہے ہم مغرب کی طرف رخ کرتے، تو وہ ممالک وہاں کے لوگ بھی اپنے اپنے ڈائریکشن کے لحاظ سے اس قبلے کی طرف رخ کرتے۔ تو پوری کائنات کا بھی اسی طرح پھر وہ مرکز جو ہے یہی خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر دنیا کے اندر ہر لمحے اذان کی شکل میں ہو رہا ہے اور ہر لمحے گواہی دی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے سورج کی رفتار ہے اس کے لحاظ سے شہروں اور ملکوں کے اوقات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ رمضان میں اس کا اچھی طرح مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہر شہر میں 1-2 منٹ کے ساتھ سحر افطار ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے پوری دنیا پہ حاوی ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر وقت اذانیں ہو رہی ہیں، اور ہر اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر گواہی دی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے ان کا ذکر بلند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنا آوازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازے سے بلند نہ کریں، ان سے آگے نہ بڑھیں، آوازہ بلند نہ کریں کسی بھی معاملے میں۔ جو انہوں نے کہہ دیا، جو کر کے دکھا دیا، اس کی نفی نہ کریں، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، فل سٹاپ، اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور اپنی آواز کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اتنا عزت، اتنا احترام۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم کیا جلسے جلوسوں میلادوں میں اس ہستی کو کس طرح سے
چیخ چیخ کر پکار رہے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کہنا غلط نہیں، لیکن ہر چیز کے کہنے کا بھی کوئی موقع اور مقام ہوتا ہے اور کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب معاملہ اللہ کے رسول کا آ جائے، یہاں تو اگر ان کی جو مرتبہ اور مقام ہے اس سے ذرا بھی ہٹ کے کوئی بات کر دی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قرآن میں ان کا نام لے کے نہیں پکارا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے پکارا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا نوح، یا آدم، کہیں یا محمد نہیں کہا۔ اور ہماری نعتیں کیا کہہ رہی ہوتی، اور کہ ہم ان کا نام کس طرح سے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے مرتبے اور مقام کو ہی نہیں پہچانا، اور ان کے اگر اصل مقام کو ہمیں سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا کرنے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک، خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ بات ذرا وہ واقعہ یاد کیجئے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کیا میں تمہیں ہر رشتے اور ہر تعلق سے پیارا ہوں؟ تو انہوں نے بھی ذرا سوچنے میں ٹائم لگایا تھا۔ تو ہم بھی سوچ لیں تسلی سے بیٹھ کے، ذرا ایک ترازو پکڑیں ہاتھ میں، ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں اپنے والدین کو، ایک میں اپنے، دوبارہ ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، دوسرے میں اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، سارے پیارے رشتوں کو رکھیں، اور پھر آخر میں اپنے آپ کو بھی رکھیں، اور دیکھیں پلڑا کس کا بھاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اپنے پیاروں کا، اپنے خون کے رشتوں کا، اپنی جان کا۔ تو یہی تو بات ہے، ہم نے کبھی تول کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا مجھے اپنی جان پیاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت رکھتا ہوں۔ ایک شخص کا میں واقعہ سن رہی تھی کہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملیں، ان کی توجہ ان کی طرف ہو جائے، تو وہ انہوں نے لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا، اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر سکتے تھے درود و سلام پڑھنے کی یا باقی بھی نیک اعمال کرنے کی، تو ان کو خواب میں نظر آیا کہ جیسے وہ کسی پہاڑی مقام پہ کسی جیپ میں سوار جا رہے ہیں، اور اس جیپ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے ہیں اور ان کے 3-4 صحابہ بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی مقامات پر بعض ایسے تنگ
راستے آ جاتے ہیں کہ جیپ کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو روکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو روکنے کے لیے ٹائروں کے نیچے پتھر لگائے جاتے ہیں، کوئی اٹھا کے پتھر لاتا ہے. تو یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے یہ جیپ رک گئی ہے تو میں فوراً اترا اس جیپ سے کہ صحابہ کرام سے پہلے میں ذرا نکل کے بھاگ جاؤں اور کوئی پتھر لے کے آؤں، اور میں اس جیپ کو بچانے کے لیے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، میں اس کے ٹائر کے آگے پتھر رکھ دوں. وہ کہتے ہیں جب میں یہ پتھر لے کے واپس آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے باہر نکل کر اپنے سر ٹائروں کے آگے رکھے ہوئے ہیں. کہتے میری آنکھ کھل گئی اور میں رو دیا کہ میں کہاں اس مقام کے قابل ہو سکتا ہوں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا تھا. میں تو پتھر ہی ڈھونڈتا رہ گیا اور انہوں نے اپنے سر پیش کر دیے. ہے ایسی محبت ہمارے دلوں میں؟ ذرا احد کا نقشہ دیکھیے کس طرح سب اپنی جان نثار کر رہے تھے، کس طرح اپنے آپ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت جو ہے وہی ہمیں جب بڑھ جاتی ہے، جس لیول کی میں بات کر رہی ہوں، اگر وہاں تک آ جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن جتنی بھی آ جائے پھر ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی سننے کو تیار ہوتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ کہیں اس کی محبت میں کمی نہ واقع ہو جائے. جو حکم دیتا ہے وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ حکم بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی تو اطیع الرسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بھاگ بھاگ کے ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں. اور ان کی تعمیل تبھی ہو سکتی ہے جب ہم ان کے اسوہ حسنہ جو ہے اس کو ہم جانیں، اور اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان کی سیرت جو ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملتی ہے اس کی طرف رجوع کریں. اور جب دیکھیے اطاعت ہم کرتے ہیں کہ وہ حکم ہے، تو پھر اطاعت کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم جو وہ حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، پھر ہمیں اس محبت کی شدت اس قدر ہو جاتی ہے اور ان کی بات ماننے کا شوق اس قدر ہو جاتا ہے کہ ہم حکم آنے کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کوئی حکم دے، بلکہ ہم کیا کرتے کہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہ جدھر وہ جا رہے ہیں ان کے نقشے قدم پر ہم بھی قدم رکھتے ہوئے چلتے جائیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کرتے چلے جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع رسول، جس کا کہ حکم اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دیا قرآن پاک کے ذریعے دیا ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. تو پیچھے چلنے والا جو ہوتا ہے، اگر گائیڈ رہنما پرفیکٹ ہو تو پیچھے چلنے والا تو کبھی راستہ بھٹک سکتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے کہ جن کی رہنمائی میں
اگر ہم چلنا شروع کر دیں تو جنت سے پہلے ہمارا سفر ختم نہیں ہوگا. مگر اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان سے شناسائی حاصل کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو خود لے لیا، یہ کہہ کر کہ انا نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اس میں تو دشمنان اسلام نے روز اول سے جو کوشش کرنی تھی کر لی، آج تک وہ کوشش جاری ہے، لیکن کوئی کمی بیشی کوئی تبدیلی نہ کر سکے. ان کا خیال تھا کہ جیسے پہلے انبیاء کی کتابوں کے ساتھ میں تبدیلی ہو چکی ہوئی، قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا. ایسا نہ ہو سکا تو انہوں نے اپنی کوششوں کا رخ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا کہ حدیثوں کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، کیونکہ حدیث ہی ایک ایسا سورس ہے جو کہ قرآن کی وضاحت کرنے والا ہے. قرآن کی سب سے بڑی جو شرعی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ تشریح کرنے والی حدیث. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد ہی مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے اور ان میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، جس سے غیر مسلم جو ہیں وہ تو انہوں تو متاثر ہونا ہی تھا، مگر مسلمان بھی متاثر ہوتے چلے گئے. اور آج بھی آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں جو کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. قرآن کی بات ہو تو آگے بڑھ کے سننے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن حدیث کی بات کیا پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یہ صحیح سورس سے ہم تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں، اس میں تو بہت زیادہ موضوع یا گھڑی ہوئی حدیثیں بھی شامل ہیں. اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان کیوں متاثر ہوئے؟ اس لیے کہ مسلمان خود حدیث کی تاریخ، اس کی جو تدوین ہے، تاریخ اس کی جو ہسٹری ہے، یعنی اس کے بعد کمپائلیشن ہے، اس کا جو اسلوب ہے، یعنی جو اس کا سٹائل ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اور اس کے حدیث کے ٹیکسٹ سے، یعنی حدیث کی کتابوں سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھا گیا. اس لیے مسلمان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے اور سنی سنائی باتوں میں آ کر اور حق اور باطل میں کوئی فیصلہ نہ کر پائے اور نہ آج تک کر پا رہے ہیں. لہٰذا نہایت ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی حدیثوں کا مطالعہ کریں جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے، یعنی امت کے علماء جمع ہیں کہ یہ صحیح احادیث میں سے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے ہمارا یہ کلاس کا سلسلہ آگے بڑھے گا، آپ کو جو پوری احادیث کی ٹرمینالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سادہ زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ احادیث سے اسی طرح واقفیت حاصل کر سکیں جس طرح کہ قرآن پاک سے الحمدللہ اب تک آپ واقف ہو چکی ہیں. یہ کتاب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یعنی ریاض الصالحین، اس میں بھی جو احادیث موجود ہیں وہ صحیح احادیث ہی ہیں. تو
اب انشاء اللہ تعالی ہم احادیث جو ہیں یہ اس کا آغاز کرتے ہیں پڑھنے کے، یہ جو ریاض الصالحین کا، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے کس کس طرح سے ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور ان کو ہم تک پہنچایا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھیں گے، ابھی میں نے ٹرمینالوجی کی بات کی، اصطلاحات کی بات کی، تو حدیث جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے، سب سے پہلے تو اس کو ہی جاننا ضروری ہے۔ تو حدیث کے جو لغوی یا لفظی معنی ہیں وہ ہیں نئی چیز، کوئی نئی بات، گفتگو یا کلام۔ نئی چیز یا نئی بات اس لیے اس کو کہا گیا، ویسے تو جیسے میں نے بتایا گفتگو یا کلام کا لفظی مطلب ہوتا ہے حدیث، اس کو کہہ جاتے ہیں، اور بہت سی مثالیں آپ کو قرآن میں مل جاتی اس کے حدیث، لفظ حدیث کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جیسے فرماتے ہیں قرآن ہی کے بارے میں کہ اس حدیث یعنی اس بات کے بعد اب اور کیا بات تمہیں بتائی جائے کہ جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ اوتھینٹک یا صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ حدیث کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اصطلاحی معنی جو ہے اس کے ہیں، اچھا ہاں میں ذکر کر رہی تھی کہ حدیث کو اگر نئی چیز یا نئی بات کہی گئی تو کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، اور جب سے اللہ ہے تب سے اس کا کلام بھی ہے، لہٰذا اس کا کلام بھی قدیم۔ تو قرآن قدیم کلام ہے اور حدیث جو ہے وہ نیا کلام، جس کو آپ جدید کلام کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یعنی وہ خبر، ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، اور وہ خبر خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا آپ کی تقریر ہو۔ تقریر کہتے ہیں خاموش اجازت کو، سائلنٹ اپروول کو، کہ آپ نے کسی کام کو ہوتے دیکھا اور آپ نے کرنے والے کو نہ تو منع کیا اور نہ ہی اس کی الفاظ کے ذریعے اجازت دی، بلکہ آپ نے ایسے موقع پر خاموشی اختیار کی۔ ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے نا، الخاموشی نیم رضا۔ تو خاموشی جو ہوتی ہے نیم رضامندی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو گوارا کر لیا۔ اب کیا تین چیزیں ہو گئی کہ حدیث کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کا فعل، یا پھر آپ کی تقریر۔ تقریر ہم تو کہتے ہیں نا جو تقریر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تقریر، سپیچ جو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ سپیچ کو ہی دیکھ لیجئے نا، تقریر کے سپیچ، یعنی یہاں وہ ایسی سپیچ نہیں ہے جو کہ جس کے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ اب احادیث مبارکہ جو ہیں تینوں ہی قسم آپ لے لیجئے،
ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی حیثیت جو ہے احادیث مبارکہ کی، وہ وحی خفی کی ہے، کہ ہیں تو یہ بھی وحی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن اس کو قرآن مجید کے اندر لکھا نہیں گیا اور اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جیسا کہ سورۃ النجم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ تو ایک وحی ہے جس پر نازل کی جاتی ہے، کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا درجہ کس قدر بلند ہے. آگے جو بڑھیں گے آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی کہ ان کو جاننا، احادیث کو جاننا اور ان پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے، کہ اگر ہم ان کو جانیں گے ہی نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ ہم پھر قرآن پر بھی عمل کیسے کریں گے؟ کیونکہ اسی لیے حدیث کی جو ضرورت اور اہمیت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کی ضرورت ہے رہنمائی کے لیے. کیونکہ قرآن پاک میں جو بھی حکم دیا گیا ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو قرآن پاک کے ذریعے ہو سکتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے نا، کہ آپ نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا ہے تو آپ نے اس ضمن میں کیا فرمایا، یا اس کے بارے میں کیا کر کے دکھایا، یا کیا حکم دیا. چنانچہ سورہ احزاب کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب بہترین نمونے کے لیے جاننے کے لیے لازماً ہمیں ان کی حدیثی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور یعنی جو بھی دیں، یعنی جو بھی سکھائیں، جو بھی علم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے، جس کام سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. چنانچہ اس سے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ حدیث کو ماننا اور اس پر چلنا کس قدر ضروری ہے. اب آگے دیکھیے کہ یہی جو ہم نے احادیث کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جس طرح کہ ہم نے کہا کہ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ حدیث قولی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو. مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے یہی ہم آگے بھی انشاءاللہ ریاض الصالحین میں بھی سب سے پہلے یہی حدیث پڑھیں گے کہ کس نے روایت کیا ہے اس حدیث کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث قولی، کہ آپ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ حدیث قولی۔ ایک اور مثال لے لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم پڑھتے ہیں قالا، ان سے قالا کہا، ابو ہریرہ نے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ یعنی دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کے اعتبار سے یعنی 1000 گنا افضل ہے۔ تو یہ بھی کیا بات ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے قول، آپ کی بات ہم تک پہنچی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اور آپ کی ہر بات حدیث ہے۔ پھر آگے آ جائیے، حدیث فعلی کی مثال۔ اس سے مراد وہ افعال ہیں، وہ کام ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کام کا ذکر روایت کرنے والے صحابی ہم سے کر رہے ہیں۔ مثلا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ یعنی یہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کا ایکشن، کہ کیا ان کا ایکشن کیا تھا، ان کا نماز میں ان کا طرز عمل کیا تھا۔ تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ فعلی حدیث۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے کہ ابن مطعم اپنے والد مطعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا۔ یعنی آپ کیا کام کر رہے تھے؟ آپ نماز پڑھنے کا کام کر رہے تھے، اور نماز میں آپ کیا کام کر رہے تھے؟ آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث فعلی۔ اب تیسری حدیث، حدیث تقریری جو ہے، اس سے مراد ایسا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، بلکہ خاموشی اختیار فرما کر اس کام کو برقرار رکھا ہو، یعنی جو ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا گیا اور آپ نے اس کو یعنی گوارا فرما لیا۔ جیسے آپ کو میں حدیث بتا دیتی ہوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے، اور وہ چیز جو تھی یہ پوری تفصیل جہاں میں بیان نہیں کری ہوں، کہ ایک طاق ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر انہوں نے اپنے کھلونے اور اپنی گڑیاں سجا کے رکھی ہوتی تھی، اس کے آگے کے پردہ رکھا ہوتا تھا، لگایا ہوا تھا آگے پردہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو وہ پردہ ہٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ان کے درمیان کیا چیز ہے؟ تو
حضرت عائشہ نے جواب دیا فرس یعنی گھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ گھوڑا ہے تو اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بولی 2 پر ہیں. ذرا ان کی گفتگو سنیے نا میاں بیوی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑا اور اس کے اوپر 2 پر بھی ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے گھوڑے پر والے تھے، وہ اڑتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی یہ باتیں، یہ پہلی اسرائیلی روایات میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، قرآن میں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھوڑے جو تھے وہ پر والے تھے. ہاں تو ہمیں بھی ابھی کئی دفعہ کھلونے ایسے ملتے ہیں، واللہ عالم لوگوں نے وہ براق کو گھوڑے کی شکل دی ہوتی ہے کہ پروں والے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے بھی لکڑی کے بھی اس طرح کے کہ جو اڑنے والے گھوڑے. حضرت عائشہ کی یہ باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی اس بات کی تردید کی کہ ان کے منع کی کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور نہ ہی ان کو ان کھلونوں سے کھیلنے سے منع کیا. یعنی آپ نے ان کے اس عمل کو گوارا کیا. اسی طرح چلیے ایک اور مثال آپ کو دے دیتے ہیں. حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو چکی، آپ پڑھا چکے، اس کے بعد دیکھا کہ شخص جو ہے وہ مزید 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے اور وہ پڑھائی جا چکی یعنی فرض، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں یعنی سنتیں، لہٰذا اب میں پڑھ رہا تھا. کیونکہ جیسے پوری حدیث کو آپ پڑھتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ شخص دیر سے اٹھا، وضو کر کے جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھانے شروع کر دیے ہوئے تھے، تو وہ بھی فوراً ساتھ فرض پڑھنا شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے اس نے سنتیں تو پڑھی نہیں ہوئی تھی، نہ وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، تو اس نے وہیں پر سنتیں شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، یعنی یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے. گویا کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہ ہو یا کسی وجہ سے رہ جائیں، بعض اوقات ہماری بھی آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو سورج نہ کہیں نکل آئے، میں مکروہ وقت نہ ہو جائے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کو جواز بنا کر، جیسے کہ بعد میں فقہا نے جو احکام وضع کیے اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر فجر کی نماز میں آپ سنتیں نہیں پڑھ سکے تو یہ نہیں کہ فرض پڑھ کے آپ فوراً سلام پھیر کے تو سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں، بلکہ جو ہمیں فقہ کی روح سے حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب سورج نکلنے کا انتظار کریں. جب سورج نکل آئے تو اس کے 10 منٹ کے بعد، 10-15 منٹ کے بعد جب کہ سورج کچھ اونچا ہو جائے، اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے، اس وقت پھر آپ سنتیں پڑھیں. یعنی وہ وقت جب کہ ہم اشراق پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز بھی ایسے ہی وقت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہوا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد کوئی نفل یا سنت یعنی خاص طور پہ یہاں فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل وغیرہ یہ سنتیں. لہٰذا اگر ہماری یہ سنتیں مس ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد یہ 2 سنتیں پڑھ لیں تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی. اس لیے کبھی دیر ہو رہی ہو تو سنتیں پڑھنے میں وقت نہ لگائیں، پڑھ لیں. اسی لیے بڑا احسان ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر
فجر ہی رہ جاتی، بعض اوقات اب سوئی رہ جاتے ہیں یا بیمار ہیں یا کوئی وجہ ہے، آپ نے فجر کے ٹائم پہ نہیں اٹھے، نہیں نماز پڑھ سکے، اب کیا کریں؟ اسی طرح جب سورج نکل آئے تو آپ پوری نماز پڑھ لیں، بلکہ یہ نماز اگر آپ چاشت کے نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی سورج ڈھلنے جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے، یعنی ہمارے ٹائم کے حساب سے 11 بجے سے پہلے پہلے اگر آپ فجر کی نماز قضا ہوئی، فجر کی نماز جو یعنی یہ مس ہوئی فجر کی نماز جو ہے اس کو آپ اس وقت ادا کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ نماز قضا نہیں گنی جائے گی بلکہ ادا ہوگی، کیونکہ آپ نے سنتوں سمیت اس کو پڑھا ہے، یعنی 11 بجے تک۔ اب دیکھیے بچوں کو بھی جب نماز کے لیے راغب کرتے تو عموماً وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا ان کو ناگوار گزرتا ہے، بچوں کو تو کیا، بڑوں میں بھی بعض سست الوجود جو لوگ ہوتے ہیں یہی بات ان کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے کہ اٹھنا جو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو چلیے ان کے لیے یہ سہولت ایک مل جاتی ہے کہ جب تک ان کی عادت پختہ نہیں ہوتی، یعنی بچوں کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر ایسا ہے تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھ لیں۔ تو کیونکہ اگر پڑھی ہی نہ وہ تو گئی نماز، اور اگر آپ نے ظہر کے ساتھ پڑھی تو وہ قضا کہلائے گی، اور اس میں آپ اگر ظہر کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھتے بلکہ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں۔ چلو یہ بھی تھوڑا سا اس حدیث کے حوالے سے کوئی مسئلہ بھی سامنے آ گیا۔ اچھا جی، تو یہ تینوں اب آپ کے سامنے جو احادیث کی قسمیں ہیں ان کا ذکر ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اور میں آپ سے یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ صرف سننے والے نہ بنیں، خاص طور پر جو میری کلاس کے لوگ ہیں۔ جس طرح آپ اپنے کاپی پینسل رجسٹر جو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، لکھنے کے لیے ڈائریز آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی آپ یہ چیزیں لکھتی چلی جائیں۔ اگر ابھی نہیں لکھی تو بعد میں جب ریکارڈنگ تو آپ کے پاس پہنچ ہی جائے گی، ریکارڈنگ سے تو آپ سیکھ رہے ہیں، تو اب دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کریں اور ان چیزوں کو لکھتے چلے جائیں۔ ان کا لکھنا بڑے ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں سے میں اب یہ کوشش کر رہی ہوں آپ کو بتانے کی، الحمدللہ بہت ساری اور بھی جگہوں سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کچھ میرے پاس کہنے کے لیے موجود ہو۔ اب میں کیا کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ سبجیکٹ میں نے پہلے کبھی پڑھایا نہیں ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے اور کامیابی دے۔ پڑھا ضرور ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی میرے دیکھیے وہ لکھی ہوئی نا چیزیں، جب میں نے یہ کورس کیا تھا علوم الحدیث کا تو الحمدللہ سارے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، اور یہ میں نے کب کیا تھا؟ 98 میں، جب ابھی الہدا 97 میں شروع ہوا تھا، تو تب میں نے 97 میں وہاں ایڈمیشن لے کر اس کے ساتھ 97 98 بیچ لسٹر بھی جاتی تھی، ریگولر تو میں نہیں جاتی تھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا گھر سے، تو ایز لسٹر الحمدللہ میں نے سب کچھ کیا، وہ سارے نوٹس میرے پاس موجود ہیں، وہ ہیں تو آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ کیونکہ جو ایک استاد پڑھاتا ہے اور کلاس میں بیٹھ کے میں نے استاد سے یہ سارے نوٹس سنے سیکھے، کتاب بھی تھی اس کے باوجود، علوم الحدیث کی کتاب بھی تھی، لیکن جب استاد پڑھاتا ہے تو بہت سی چیزوں کی ساتھ ساتھ وضاحت وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے استاد تھے۔ ابھی بھی سنا ہے کہ وہیں پہ الہدا گربانی ہاؤس میں ہی پروفیسر رفیق چودھری صاحب، ان سے پڑھا تھا یہ علوم الحدیث کا سبجیکٹ جو ہے، تو وہ ابھی بھی موجود ہیں، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، بلکہ وہ صبح کیا نام ہے، سالمی کی جو کتاب ہے اس کا علوم الحدیث کی، اس کا ترجمہ بھی پروفیسر صاحب نے کیا ہوا،
ہوں تو جو بطور ٹیکسٹ بک کے استعمال کی جاتی ہے علوم حدیث کے لیے. تو میں نے بھی آپ کے اس جو ہمارا گروپ ہے اس کا نام پہلے حدیث کلاس رکھا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو ان کو تھوڑا تھوڑا حدیث کا علم بھی سکھاؤں گی، تو میں نے نام چینج کر کے آج علم حدیث کی کلاس رکھ دیا ہے. اللہ کرے کہ اس سے آپ کا شوق حدیث کو سیکھنے کا بڑھے اور زیادہ سے زیادہ آپ مجھ سے فرمائش کریں کہ ہمیں اور بتائیں. یہ نہ ہو کہ کل کو میں آپ کے گروپ کی وہ دیکھوں تو آپ لیفٹ کی لائن لگی ہو کہ آپ کو اچھا نہیں لگا. چلیے وہ آپ کے اپنے ذوق کی بات ہے. اچھا تو ہمیں ہمارے ایمان کا تقاضا کہ یہ لگنا چاہیے. چلو اگر میرا بتایا وہ اچھا نہیں لگا تو میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ جس کا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کسی بھی استاد کا، اور آج تو الحمدللہ اتنے اسکالرز ہیں، کسی کا بھی آپ نیٹ سے دیکھ سکتی ہیں، نکالیں، دیکھیں، پڑھیں، سیکھیں. مقصد یہی ہے. میرے سے سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں تو اپنا کام کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس کو میں نے آگے پہنچانا ہے. اور اللہ نے مجھے 22 سالوں کے بعد یہ موقع دیا ہے کہ جو میں نے سیکھا تھا وہ میں آگے بڑھا سکوں. اللہ نے اتنی زندگی دی، توفیق دی، تو اللہ قبول کرے. تو چلیے اب ہم اپنی کتاب جو ہے ریاض الصالحین وہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نیک لوگوں کے باغ میں سے ہم کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کتاب کی میں پکچر آپ کو بھیج رہی ہوں. آپ خود لینا چاہے 2 اس کے پارٹس ہیں، 2 والیومز ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم. تو آپ کہیں سے بھی لے لیں. اگر آپ ریگولر کلاس میں ہوتے تو میں خود آپ کو منگوا دیتی. تو ابھی آپ کے سپارے بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. کوئی اللہ کی بندی ابھی تک لینے نہیں اسے آئی. اب یہ سارے کام تو آپ نے میرے اوپر چھوڑے ہوتے ہیں. 24واں سپارہ انشاءاللہ اس دفعہ شروع ہونا ہے. کوشش کریں کہ منگوا لیں. یہ نہ ہو کہ مجھے وہ بھی اب گھر گھر بھیجنے پڑے. تو یہ کتاب جو ہے اگر آپ لے سکتی ہیں منگوا لیں. نہیں لے سکتی تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنے نام دے دیں. میں انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کروں گی کہ منگوا لوں. فی الحال میں نے یہ بندوبست کیا ہے کہ آپ کے لیے جو آج سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی میں نے پکچر آپ کو بھیج دی ہے کہ کم از کم آپ کو اس سے اس کے جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے جو، اس سے آپ کی کوئی تعلق قائم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی تقریباً جتنے محدثین ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ اپنی جو تصنیفات ہوتی ہیں، اپنی جو کتابیں ہیں، ان کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں جو کہ نیتوں کے اخلاص کے بارے میں. امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری جسے کہتے ہیں بخاری شریف میں اسی حدیث سے آغاز کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی نے بھی اسی کو سب سے پہلے چنا. لیکن امام نووی کی جو احادیث ہیں یا حدیث کی جو کتاب ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس حدیث سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی آیات بھی یہ دیتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کی تشریح، ان کی وضاحت. کیونکہ اگر صرف قرآن کو ہی ہم دیکھیں
تو ہم تو کوئی عمل کر سکیں گے نہیں. قرآن میں حکم آگے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، بہت دفعہ آیا. بھی کیسے پڑھے، کتنے ٹائم پڑھے، کتنی رکعتیں پڑھے، رکعتوں میں کیا پڑھے، یہ کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی نا. حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، حدیث کو سچا اور اچھا نہیں جانیں گے، شک و شبہات میں مبتلا رہیں گے، تو پھر تم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے اب ہم الحمدللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ احادیث کو سیکھنے سکھانے میں اور اس کا علم کے بارے میں جاننے میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ طلب ہمارے دل میں پیدا کرے. پیچھے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ پہلا ہی جو باب ہے وہ کیا ہے؟ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال. ترجمہ کیا؟ اخلاص کا بیان کس کا؟ باب کس کے بارے میں ہے؟ اخلاص. اخلاص سمجھتے ہیں نا، خلوص نیت، کہ نیت کا خالص ہونا. نیز تمام اعمال ظاہرہ میں نیت ضروری ہے. یہ اس کے معنی ہے جو ابھی میں نے پڑھا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کون سی سورت کی آیت ہے؟ یاد آیا؟ سورہ بینہ. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، کہ خدا کی عبادت کریں خلوص کے ساتھ، خالصتاً اللہ ہی کی عبادت. یہ پیچھے بھی ہم سارا اپنے جو سورہ صافات ہم نے پڑھی تھی اس میں بہت اس کا اخلاص کا اور مخلصین کا ذکر آیا ہے. تو ہم کسی بھی چیز میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، تو اللہ بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا، اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دیکھیے اللہ نے کوئی چیز ہمیں آسمان سے امپیور نہیں دی، نہ خالص نہیں دی. تو ہم اس کو کے لیے جو بھی عبادات کریں یا صدقہ خیرات کریں اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کریں تو چل اللہ بھی خوش ہو جائے، تو یہ ہمارے پیر بزرگ بھی خوش ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور چھپے تمام حالات سے واقف ہے. اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے کہ عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان عبادات کو صرف اللہ کے لیے نہ کیا جائے. دیکھیے روزہ ہم صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں، جو خاص عبادت کا میں نے یہ ذکر کر رہی ہوں، کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں ہوں، یا میں جانتی یا میرا اللہ جانتا ہے. کسی کو کیا پتا میں چھپ چھپ کے کھا پی رہی ہوں یا کوئی میں دوسرے ایسے کام کر رہی ہوں جس سے کہ روزے کے مکروہ یا ٹوٹ جانے کا خطرہ. کون جانتے؟ اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا.
کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں اس کی جزا دوں گا. یہ بعضوں نے مانا کیا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود ہوں، کہ میں مل جاؤں گا روزہ رکھنے والوں کو. سبحان اللہ. یا اتنی میں جزا دوں گا کہ جو بے حد و حساب ہوگی. اللہ مجلنا میں. تو روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے نا. نماز تو ہم کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہ بڑا نمازی ہے. روزے کا کیا پتہ، روزے میں ریا نہیں ہے، ریا ہو نہیں سکتا. البتہ جھوٹ ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں حالانکہ آپ روزے سے نہیں ہیں. اچھا جی. تو اللہ اس وقت تک عبادات کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ یکسو ہو کر ہر چیز سے منہ موڑ کر اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اور یہ سوچ دل میں نہ موجود ہو کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کا یہاں ذکر ہے نا اور زکوٰۃ کا ہے، کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میں صرف اللہ کی بندگی کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ میرے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز تیرے ہی لیے ہے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تیری جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں ان کے شکرانے کے طور پر میں تیرے آگے اپنا سر جھکاؤں، میں خود جھک جاؤں، میں تیری تعریف کروں اپنی زبان کے ساتھ. اور یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کسی لالچ یا کسی دکھاوے یا کسی خوف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اسی طرح زکوٰۃ دیں تو وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں کہ سب کو بتا کے اعلان کر کے، یا جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی بتانا ضروری نہیں ہوتا. وہ تو ایک عبادت ہے جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا، اب اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کے ان بندوں کا حق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کو دیں. اور جو زکوٰۃ بھی دیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے حلال مال سے، وہ خالص مال جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے، وہ کہ حرام کے مال میں سے کوئی زکوٰۃ کوئی صدقہ کچھ قبول نہیں ہوتا. تو اخلاص کا تقاضا کیا ہے کہ صرف اللہ کے لیے کریں جو کچھ بھی کریں. پھر ایک اور آیت یہاں دی گئی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ یہ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ اللہ تک نہ وہ جانور جو کہ قربان کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، اور نہ ہی ان کی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، یعنی اللہ کا خوف، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم برداری کے تحت جو آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اس آپ کی وہ تقویٰ، وہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے. کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے یہ بھی قربانی کرتے تھے، حج کرتے تھے، کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے تھے؟ قربانی کرتے تھے اور جانوروں کا خون اور ان کا گوشت جو تھا کعبے کی دیواروں پر نچھڑ دیا کرتے تھے کہ اللہ کو دے دیا ہم نے، اللہ کے پاس پہنچ گیا. جس طرح اپنے بتوں کے اوپر نچھڑ دیتے تھے، بتوں کو آگے طرح طرح کے کھانے رکھتے تھے، اس طرح اللہ کے گھر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ جو تم میرے گھر کے اوپر گوشت اور خون لچڑ رہے ہو، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے تو ضائع کر دو، بلکہ میرے پاس جو تمہاری نیت آنی تھی وہ مجھ تک پہنچ گئی. تم نے میری رضا کے لیے
اور سنت ابراہیمی کی پیروی میں یہ کام کیا ہے، اس لیے وہ مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ اور تمہیں اس طرح کی یہ جو حرکات ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، تیسری جو آیت اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی اللہ دلوں میں چھپے جو بھید ہیں، اس میں جو چھپے نیت ارادے ہیں، ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ انسانوں کو تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا آپ نے ارادہ دل میں کیا ہوتا ہے، تو اللہ کو تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ نیت کرتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ کام آپ نہیں بھی کرتے اور وہ کام اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی نیت پر آپ کو اس کام پر ایک اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور جب آپ وہ کام کر لیتے ہیں تو جیسا حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کم از کم 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جو 10 سے 70 گنا تک ہوتا ہے، بلکہ 700 گنا تک۔ تو نیت پر بھی اجر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہماری حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس میں بھی یہ نیت کے اخلاصی کی بات ہے۔ میں اس حدیث کو کوشش کرتی ہوں کہ عربی میں ہی پڑھوں، حالانکہ وہی بات ہے کہ قرآن کی تو ہماری روانی ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ کی روانی تو نہیں، کوشش کرتی ہوں، اور اس لیے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ ان الفاظ کی بھی چاشنی محسوس کر سکیں جو الفاظ اس سونے مکڑے والے کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ تصور کریں نا ذرا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس شخصیت کے ہیں جن کے بارے میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ محبت کے لائق، اطاعت کے لائق ہے، اتباع کے لائق۔ دیکھیے پیار کے الفاظ، جب الفاظ منہ سے کسی کے نکلے، اپنے کسی پیارے کے الفاظ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ خط میں لکھے یا کوئی میسج آپ کو کرے یا آپ کسی کے ذریعے کوئی وہ بھیجے کہ فلاں نے تمہارے لیے یہ کہا ہے، کہ بس یہ کہا ہے بڑا خوش ہوا جو تم نے جو گفٹ بھیجا مجھے بہت پسند آیا، تو وہ الفاظ آپ کے ذہن میں بار بار گونجتے رہتے ہیں اور آپ دہراتے رہتے ہیں کہ میرا گفٹ اس کو پسند آ گیا۔ ہاں، تو یہ الفاظ ترجمے میں بھی ادا کر سکتی ہیں آپ اس کا مفہوم اگر جاننا چاہتے ہیں، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں عام طور پر، لیکن اگر پڑھ لیں تو دیکھیں کتنی میٹھی زبان ہے اور کتنے میٹھے الفاظ لگتے ہیں پھر یہ۔ ہاں، تو ایسا بھی ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے کانوں سے اس وقت ٹکرا رہے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی جبرائیل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان مبارک سے نکلے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ آج بعین ہی وہی الفاظ میرے کان کے پردوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے ان الفاظ کی جن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔
یہی تو بات ہے قرآن کے الفاظ کی کہ ایک ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، کہ وہ الفاظ تو اللہ جل و شان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفصی عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرطی بن رزاح بن عدی بن قعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پورا شجرہ نسب ان کا بیان کر دیا۔ امیر المومنین ابو حفص، حفص کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے آپ کی کنیت ابو حفص۔ عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفیل کے بیٹے، وہ عبدالعزیٰ کے بیٹے، وہ ریاح کے بیٹے، وہ عبداللہ کے بیٹے، وہ فرد کے بیٹے، وہ رزاح کے بیٹے، وہ عدی کے بیٹے، وہ کعب کے بیٹے، وہ لبی کے بیٹے، وہ غالب قریشی عدوی کے بیٹے بیان کرتے ہیں۔ سارا شجرہ نسب ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آسان زبان میں تو ہم تو یہی کہیں گے نا، لیکن ان کے ساتھ امیر المومنین بھی لگایا گیا ہے کہ مومنین کے امیر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدقے جائیں ان کی شانوں کے۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار بس نیت پر ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا، سمعت پتہ نا آپ کو، اتنی تو گرامر آتی ہے، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت یعنی درستگی کا دار و مدار بس نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح تصور ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ متفق علیہ اللہ صحتہ ہی۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کی، یعنی اس کی نیت کیا تھی ہجرت کرنے کی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تو اس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف صحیح متصور ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض پر ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، اسی سے بدلہ لے۔ اب اللہ سے کوئی بدلہ اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ کیا بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہی کہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ
سب ریکارڈ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ دل کے اندر جو اس کی نیتیں اور اس کے ارادے ہیں ان کو بھی کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس نیت کا بھی وزن ہوگا، اور جو عمل اس نیت کے تحت کیا ہوگا تو اجر بھی اس نیت کے وزن کے مطابق ہی ملے گا۔ یعنی جس لیول کی نیت ہوگی اسی لیول کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی جس نیت سے آپ وہ کام کرتے ہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں آپ، اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے، چلو میں یہ کام اس کے یہ کر دیتی ہوں، میں اس کی تیمارداری کر دیتی ہوں، اس کی فلاں کام کے لیے سفارش کر دیتی ہوں، کیا اللہ کی رضا کے لیے اس بیمار کی خدمت کی، یا آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑی تابع دار ہوں، میں اپنی ساس کی بڑی خدمت کرتی ہوں۔ تو اسی طرح ہجرت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو پا لینے کے لیے، دیکھیں بہت سے لوگ تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کے لیے، ان کی صحبت کو پا لینے کے لیے کہاں سے چلے اور کہاں چلے۔ ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، کس کس چیز سے وہ چھوڑ کے یہاں تک نئی مدینے تک پہنچے تھے۔ بہت سے لوگوں کی مثالیں۔ تو ہجرت کیا اللہ کے لیے کی، یا پھر اللہ کے حکم کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کی، کہ اگر اللہ کا ایک تو خود ہی دل میں آ جائے کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں، یہاں تو میرا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو میں نبی کے شہر میں جا کے بس رہتا ہوں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تھے تو بہت سے لوگ اس لیے آپ کے بعد بھی ہجرت کر کے مدینہ آتے رہے، تاکہ ہجرت کا جو ثمر ہے، جو اجر ہے وہ انہیں مل سکے۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آیات نازل فرما دی تھی، السابقون الاولون من المہاجرین، کہ ہجرت کرنے والوں میں بھی جنہوں نے پہلے سبقت کی، یعنی جو انتہائی دشوار حالات میں مکے کو چھوڑ کر نکلے تھے، وہ سابقون الاولون تھے۔ جو بعد میں جاتے رہے ان کا وہ درجہ نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ان کے کہنے پر چھوڑ کے چلے گئے، دیکھیے آپ کے حکم پر پہلے ذکر ہو چکا ہے ہجرت حبشہ کا بھی، کہ ابتدائی دور میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے حبشہ چلے گئے تھے۔ پیچھے شاید ذکر کیا تھا کلاس میں کسی درس میں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو سب کچھ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا، جدائی۔ ہجر کی راتیں ہماری شاعری میں دیکھیے نا، ہجر اور فراق کی باتیں، ہجر و وصال کی باتیں۔ ہجر جدائی، ہاں، اور فراق بھی کہا جائے، اور وصال کیا ہوتا ہے؟ ملاپ۔ تو چھوڑ دینا۔ اور اس وقت جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، یا اب جب کہ مدینہ گئے بعد میں، تو کچھ ایک چیز چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور اتنا آسان کام نہیں تھا اپنے بنے بنائے گھر چھوڑنے، اپنے کاروبار چھوڑنے، اپنے جانور چھوڑنے، اپنے رشتہ دار چھوڑنے، اپنی بیویاں یا اپنے شوہر چھوڑنے، اپنے بچے یا والدین چھوڑنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا گھر چھوڑنا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا مکہ کی طرف اور کہا تھا کہ تو مکہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ ساری دنیا میں کہ سب شہروں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا۔ تو اس طرح سے اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جانا بھی بہت گراں تھا مسلمانوں پر، اور یہی وہ گرانی تھی، اداسی تھی، جدائی تھی، جس کی وجہ سے آپ وہ حدیبیہ والا واقعہ یاد کر لیجیے کہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تڑپ اتنے دل میں تھی کہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر واپس بھی آنا پڑا۔ بہرحال تو ہجرت جو ہے اگر تو اللہ کے لیے کیے ہے یا اللہ کے حکم کے لیے کی ہے، سب کچھ چھوڑا چھاڑا ہے، تو یہ تو اعمال میں بہت اعلیٰ درجے کی لکھی ہے کہ اللہ کی خاطر چھوڑ کے سب کچھ چلے آنا۔ اور اگر اس لیے مکہ چھوڑا کہ مدینے میں کوئی عورت جو اس شخص کو بڑی پسند تھی مکہ میں رہتے ہوئے، اور وہ مسلمان ہو کے تو پہلے جا چکی ہجرت کر کے، تو میں بھی چلتا ہوں، اب وہ تو واپس آنے کی نہیں ہے، وہاں جا کے اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اب یہ ہجرت نہیں کہلائے گی، اللہ کے لیے نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ ہجرت کس کے لیے ہوگی؟ اس عورت کے لیے جو اسے چھوڑ کر مکہ میں مدینہ چلی گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کر کے، اور اپنے چاہنے والے کو بھی چھوڑ گئی۔ تو اگر یہ شخص اس عورت سے شادی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کی ہجرت اس کے لیے، اس کو کوئی اللہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، ہم جی کہتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے وہ مائگریٹ کر گیا ہے، یہاں سے وہاں چلا گیا ہے، کیوں گیا ہے بھئی؟ اچھی جاب کے لیے گیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نکلا ہے، وہاں کوئی بات ہے، عورت پسند آ گئی، اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ لیا، اس نے کہا تو یہاں رہے گا تو پھر ہی میں تیرے سے شادی کروں گی۔ بہت سے ایسے مرد ہیں ہمارے جو اپنے گھر بار، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار سب کو چھوڑ کے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ کوئی مطلب دیکھیے اگر تو کسی اچھے کام کے لیے اگر کوئی آپ کو موقع ملا ہوا مثلاً تبلیغ کے لیے یا دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ نے آپ کو کوئی موقع دیتا ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ جائیں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس کی خاطر اب رہتے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا آپ کا حلقہ بن گیا اور مزید آپ کا کام آگے بڑھ رہا ہے، تو ویل اینڈ گڈ، وہ تو بڑی پسندیدہ ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑا اللہ کے دین کو دارالکفر میں اس کی اشاعت کے لیے یا دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کے لیے۔ تو اب یہ نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کا دوسری جگہ کسی ملک میں جانا رزق کی تلاش میں یا شادی کے لیے بری بات ہے، لیکن اگر نیت وہی ہے، اگر وہاں شادی ہو گئی، وہ آتا جاتا بھی رہتا ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ اگر تو وہ دارالکفر ہے تو آپ مہربانی کر کے وہاں کی سٹیزن شپ نہ ہی لیں، آپ پاکستان کے شہری بنے رہیں۔ ہاں البتہ کوئی اسلامی ملک ہے، اگر سعودیہ میں آپ کو مل رہی ہے تو جائیں، لے لیں، جا کے ہجرت کر جائیں، یہاں سے بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ اللہ کے دیار پہ۔ تو اس طرح سے لوگ سیٹل ہونے کے لیے وہاں پیپر میرجز کرتے ہیں اور کیا کیا جھوٹ بول بلا کے جعل سازیاں کر کے، تو جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا امریکہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ بہادر جو خود لگتا ہے کہ منہ کے بل گرنے والا، اب دیکھیں جو وہاں پہنچ کے سیٹل ہونے کا کیا حال بنتا ہے۔
اسی طرح وہ بھی لوگ جو ہم دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں مہاجرین، یہ افغان مہاجرین، اب یہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں کر کے آئے ہوئے، یہ جان بچانے کے لیے آئے، وہاں ان کے ٹھکانے ختم ہو گئے، ان کو تو مجبوراً آنا پڑا. تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے نام ان کا آپ مہاجرین رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے کوئی ظلم و ستم سے پریشان ہو کے آ جاتا ہے اور نیت اس کی یہ تھی کہ میں تو کبھی بھی اپنا ملک یا اپنا شہر یا اپنا گھر نہ چھوڑتا، اس طرح افغانیوں نے چھوڑے. لیکن اگر کوئی کشمیری ہے اور جو وہاں پر حالات ہیں، یا انڈیا میں ہے اور جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اگر وہاں سب کچھ لات مار کے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان یا کسی اور مسلمان ملک میں جا بستا ہے کہ میں اپنا دین بچا سکوں اور سکون سے رہ سکوں، تو یہ اور کچھ چیزیں ظاہر ہے وہاں کو چھوڑ کے بھی آنا پڑے گی، تو وہ اللہ کے لیے عزت بن جائے گی، اس کو اجر مل جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو بہت سے ہمارے بڑے لوگ تھے، جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہ وہاں سے نہیں آئے تھے. کیوں نہیں آئے تھے؟ جائیدادوں کی خاطر، نوکریوں کی خاطر. اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ذلت و رسوائی آج ان کا مقدر بنی ہوئی وہاں انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی، وہ آپ کے سامنے ہی. تو چلیے، اب یہ تو ہجرت کی یہ جو اپنا جو نیت کی کچھ حدیث تھی وہ ہم نے پڑھی، ایک اور پڑھ لیتی ہے. چلیے، یہ حدیث نمبر 2 جو ہے یہ وہ ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم. یہ الفاظ کس کے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم متفق علیہ. ھذا لفظ البخاری. جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ بھی متفق علیہ حدیث تھی. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہو، اور بخاری اور مسلم دونوں اس کے اوپر متفق ہوں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. یعنی اتنی اوتھینٹک ہے وہ. اب یہ حدیث اوتھینٹک کون سی ہوتی ہے، صحیح کون سی ہوتی ہے، متفق علیہ کون سی ہوتی ہے؟ جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے تھوڑا سا بتایا نا، ذرا میں ساتھ ساتھ آپ کو تیار کر رہی ہوں کہ اگر اس کی میتھڈولوجی پڑھنے کا وقت آیا تو آپ بھاگ نہ جائیں، آپ سیکھنے اور جاننے کا شوق لے کے اس کو سیکھیں. اب یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے حدیث، یہ بھی متفق علیہ ہے. ھذا کہا کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، لیکن اس کے جو لفظ ہیں وہ صرف بخاری کے الفاظ بخاری سے لیے گئے ہیں. تھوڑا سا بعض دفعہ الفاظ میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے حدیث؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ میں نے اگلی پڑھی شروع کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، لکھا ہوا نا عربی میں بھی، مومنوں کی ماں، ہماری ماں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے چڑھائی کرے گا. کعبہ کے ساتھ جنگ کی غرض سے یعنی کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کعبہ کو ویران کرنے کے لیے، جس طرح کہ کسی زمانے میں ابرہہ نے بھی کیا تھا.
پھر ایک قرب قیامت میں ایک لشکر ہوگا جو کعبہ پر چڑھائی کے لیے جنگ کی غرض سے چڑھائی کرے گا. اب وہ لشکر جب چٹیل میدان جس کا نام بیدا ہے یہ پہنچے گا تو اس کے اگلے پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یعنی اس لشکر میں جو شامل لوگ ہوں گے اور اس کے آگے پیچھے چلنے والے بھی جو لوگ ہوں گے. اب دیکھیں نا ہمارے شہروں میں بھی کوئی بارات جا رہی ہے یا کوئی جلوس جا رہا ہے، کچھ لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے جو مسافر سڑکوں پہ جانے والے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی بھی ہوتے ہیں، بیچ میں جلوس بھی گزارا. اس طرح سے وہ لشکر جا رہا ہوگا تو راہ گزر جو ہوں گے اپنے کام سے جو لوگ جانے آنے والے ہوں گے وہ بھی اس میدان بیدا کا جو ہے وہاں سے گزر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ تمام کے تمام لوگ یعنی زمین شک ہوگی اور وہ لشکر اور وہ تمام لوگ جو اس کے ارد گرد بھی ہوں گے جو اپنے حساب سے اپنے کاموں سے جا رہے تھے اس سارے کے سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان تمام کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے والے یعنی وہ اپنے کاروبار کے لیے جانے آنے والے تو جا رہے تھے اور بعض لوگ تو اس لشکر میں بخشی وہ شامل ہی نہیں تھے، اس کا حصہ ہی نہیں تھے، ان کو کیوں دھنسایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلے تمام کو دھنسا دیا جائے گا لیکن دھنسا سب کو دیا جائے گا، موت سب پہ وارد ہو جائے گی لیکن اٹھائے سب اپنی نیتوں کے مطابق جائیں گے. اب یہ بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ یعنی پہلے یہ سمجھیے کہ یہ ایک پیشین گوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ابھی تک پوری ہوئی نظر تو نہیں ہوا ہے لیکن ایسا ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی ہے. اب جو سوال وہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جو کعبے کو پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے وہ تو دھنس گئے، وہ باقی کیوں دھنسائے گئے؟ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی زلزلہ آئے، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ ہو تو بستی کے سارے لوگ اس طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چن چن کے نکال لے ان کو. ہاں جب انبیاء علیہ السلام کا دور تھا تو اللہ یوں ہی کہتا تھا کہ اپنے رسولوں کو کہہ دیتا تھا کہ ان کو کشتی میں سوار کر لو، جیسے نوح علیہ السلام کو کہا، یا اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ یہ تباہ ہونے والے تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک چار دیواری کے اندر مطلب اب محاصرہ کر لو اپنا، اس کے اندر ہو جاؤ، محصور ہو جاؤ. یا حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکل بھاگو اپنے ساتھیوں کو لے کر. تو یہ ان کے ساتھ معاملہ تھا. اب جو کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دنیا میں معاملہ، کبھی زلزلہ آتا ہے تو یہ تو نہیں اللہ چن چن کے نیکوکاروں کو باہر نکال لیتا ہے، یا کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے. اب یہ ہمارا جو جہاز کریش ہوا ہے اس میں کتنے لوگ روزے سے ہوں گے، اس وقت کتنے نیک لوگ ہوں گے، اس میں کوئی برے کام کرنے والے بھی ہوں گے، کوئی برائی کر کے آ رہے ہوں گے، کوئی برائی کی نیت سے کراچی جا رہے ہوں گے. اس ہر طرح کے رلے ملے لوگ تھے. لیکن وہ جب کریش ہوا ہے تو جلے ایک ہی شکل میں، لاشوں کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ کون نیک شخص کی لاش کون سی ہے تو بد کی کون سی ہے. لیکن جب اللہ کے ہاں یہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے
تو تب اپنے نیت اور رب کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اپنے اعمال کے نیت کے مطابق، یعنی ان کی نیت تو جیسے یہاں اس حدیث میں ہے کعبہ کو ڈھانے کی نہیں تھی، لیکن موت آ گئی، موت اکٹھی آ گئی، اب موت کا وقت ایک ہی ہے، وہ سب اکٹھے مر گئے، نیک و بد سب چلے گئے، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ذرا سورۃ یاسین کی آیت یاد کریے نا، اللہ کیا کہے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم چھٹ کے الگ ہو جاؤ، آج تمہاری باڈیز جو ہیں وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گی کہ وہ ڈی این اے سے پہچانی جائیں، آج تم اس حالت میں اللہ نے تمہیں دوبارہ جسم دے کر پیدا کر دیا ہے، صحیح سالم کر دیا ہے کہ اپنی جو اعمال تھے ان کے مطابق تم الگ الگ ہو جاؤ، تو وہاں جا کے وہ سب الگ ہو جائیں گے، حالانکہ مرے تو اکٹھے تھے، وہاں مجرم اپنی نیت کے مطابق اور جو نیک لوگ ہیں اپنی کے مطابق۔ اس لیے اس حدیث کا جو منشا ہے وہ آپ یقیناً الحمدللہ سمجھ چکی ہوں گی کہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ ان کا کیا قصور ہے، اب ہمیشہ دیکھتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، انجام اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اٹھائے وہ اپنے نیتوں کے مطابق جائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو بھی اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی اپنے لیے خالص کر لے، ہم جو کوشش کرتے ہیں یہ کی ہے اللہ تعالیٰ بڑے خلوص کے ساتھ کی ہے، بڑی محبت کے ساتھ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، شاید ابھی اور سوچتے رہ جاتے، کلاس میں کئی دفعہ ذکر تو ہوتا تھا کہ حدیث بھی شروع کر لیں، لیکن ایسا ہو نہیں پایا، ہم اور کچھ نہ کچھ کرتے رہے، تو اب اللہ آپ نے یہی وقت مقرر کیا ہوا تھا، تو رب العالمین جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کہا، اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پینے کے لیے، یا رب العالمین تو ہمیں اپنے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے کہ آج احادیث مبارک کے بارے میں ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی کما حق ہو ہمیں تعارف عطا فرما دیجئے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جیسا ہم اس احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں، اسی دور میں پہنچ گئے جہاں رسول اللہ تھے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جب اب پڑھا ہے تو میرے تصور میں ان کا حجرہ آ رہا تھا کہ وہاں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے حضرت عمر کے بارے میں پڑھی کہ عمر کیسے آتے ہوں گے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوں گے، کیسے انہوں نے وہ بات ان کی زبان سے سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ دیکھیے ہمارا ایک لنک قائم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور یہ لنک جو ہے اسی کی بدولت کہ اگر اس کو ہم قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس لنک کو نبھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہم سے جو پڑھنے، سننے، کہنے، بتانے میں کمی کوتاہی اس سے درگزر فرما، اور اے پروردگار عالم اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اللہ سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ان کی پوری فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں درود و سلام۔ آج جمعے کا دن ہے، عصر کا ٹائم ہے،
رسول کا پڑھا ہوا درود شریف بہت قبولیت رکھتا ہے. اس وقت کی پڑھی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ بڑی قبولیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا درود بھی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہماری پوری قوم اور پوری دنیا یہ کورونا کے جو عذاب میں مبتلا ہے، یا الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کا موقع دے دیجیے. یا اللہ تعالیٰ سب کو سنبھلنے کا موقع دے دیجیے. اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے ہمارے عزیزوں میں سے، یا جو عزیز نہیں بھی اب تو گھر گھر پہنچ گئی ہے یہ تکلیف، یا پروردگار عالم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا رب العالمین، اور باقی کو اپنی اس سے حفاظت عطا فرما دیجیے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ومعافاة الدنیا والآخرہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ سب کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے سب کی پوری فرما. یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان پر رحم فرما. سب کے والدین جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ہمارے عزیزوں کاروں میں سے آپ کے پاس پہنچے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اہل خاندان، اللہ خاص طور پر میری پیاری پیاری بہنیں جو مجھے نہ چیز نہ کہرا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بات کو سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے بھی آتی رہی اور اب بھی گھروں میں بیٹھی سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دفعہ بہت ٹائم لے لیا آپ کا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آئندہ کچھ کم وقت میں اس کو سمیٹا جا سکے.